ایک دفعہ پھر آپ کو لوٹا جائے گا، پوری قوم کو شکار کرتے ہیں۔ قرآن حکیم بڑا واضح ہے، اس میں ہم نہیں چلے۔ کسی جرنیل کو اٹھا کے دیکھ لیں، اپنی مرضی کے مطابق وہ تنخواہیں بڑھاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بچوں، السلام علیکم۔ آج عید قربان کا آخری دن ہے۔ مسلمانوں نے سنت ابراہیم پر عمل کرتے ہوئے قربانی دی ہے۔ یہ اور بات کہ 30% لوگوں نے پچھلے سال کی نسبت کم قربانی دی ہے۔ کم اس لیے دی ہے کہ ان کے پاس قربان کرنے کے لیے کچھ تھا ہی نہیں۔ ان کے گھر میں بھوک ناچ رہی ہے، اور ہمارے ارباب حکومت وہ اس پر شادیانے بجا رہے ہیں کہ ملک ترقی کر رہا ہے۔ اب وہ ترقی کیا ہوتی ہے، کیسے ہوتی ہے، کیوں ہوتی ہے، کہاں ہوتی ہے، کن کے گھروں کے اندر اس ترقی کے مینار اگتے ہیں، کیونکہ آپ کو یہ بھی معلوم ہو گیا ہے کہ 45% پاکستان کے لوگ غربت کی لکیر سے نیچے زندگی بسر کر رہے ہیں۔ یہ لکیر کیا ہوتی ہے، یہ ان گھروں میں جا کے دیکھیں جہاں نہ پانی ہے، کھانا تو دوسری بات ہے، پانی بھی نہیں ہے، کوئی بیمار ہوتا ہے تو علاج معالجے کی سہولتیں بھی نہیں ہیں۔ اس کے باوجود ٹیکس بڑھا دیے گئے ہیں۔ یہ ساری چیزیں جب ہو رہی ہیں، غربت اس قدر ہے، اس وقت آپ پیغام کیا دے رہے ہیں کہ اسپیکر قومی اسمبلی اور سینٹ چیئرمین کی تنخواہیں 6 گنا بڑھا دی گئی ہے۔ اب اندازہ کریں کہ کیا ضرورت پڑی۔ یوسف رضا جو ہے، پہلے کوئی بہت متمول وہ نہیں تھے۔ اللہ نے کرم کیا ان کے اوپر، وہ اب ملتان کے متمول ترین لوگوں میں شامل ہو چکے ہیں۔
ایاز صادی کو بھی میں جانتا ہوں. ان کے والد جو تھے ان کی سردار نام تھا ان کا، تو ان کی بھی سردار چپل تھی. لیکن وہ بھی ماشاءاللہ کہاں سے کہاں پہنچے ہوئے ہیں، عزت ہے، مقام ہے. وہ ان کو ضرورت کیا تھی؟ جو آنے والے ہیں اس کو بھی اتنی زیادہ. یہ آپ دیکھیں کہ قوم کے اندر اسی کو بد انتظامی کہتے ہیں. آپ کسی جرنیل کو اٹھا کے دیکھ لیں، کور کمانڈر کو دیکھ لیں، اپنی مرضی کے مطابق وہ تنخواہیں بڑھاتے ہیں. نچلے لیول پہ جائیں گے تو ایک جو سپاہی ہے وہ اتنا متوع نہیں ہے. اسلام نے جو چیزیں مقرر کی تھی، اور آج ہم صرف بکرا ذبح کر کے کہتے ہیں کہ ہم نے سنت ابراہیمی پر عمل کر دیا. اور بھی سنتیں ہیں، اور بھی فرائض ہیں. حضور علیہ السلام نے، حضرت عمر ابن خطاب نے، حضرت علی بن ابی طالب نے سب سے زیادہ بتایا کہ یہ ہوتا ہے بادشاہ کی، جن کو آپ بادشاہ کہتے ہیں، ہم خلیفہ کہتے ہیں، یہ اس کی تنخواہ ہوتی ہے. یہ ہم بہت ہی تضادات کی دنیا کے لوگ ہیں. ہمارے واقعہ یہ ہے کہ ایک گلی میں، یہاں سے میں اٹھ کے جاتا ہوں، چھوٹی سی گلی میں 3 مسجدیں بنی ہوئی ہیں. خاص میں رونق ہو نہ ہو، مولوی کی گھن گرج تو ہے شہر ملتان میں. یہاں پہ میں رات ایک دوست کے وہاں کھانے پہ گیا تو وہاں تقریباً آدھے فرلانگ پہ دیہات ہے، پیور دیہات، لیکن قدم قدم پہ جہاں ایک بلب جل رہا تھا تو مسجد ضرور تھی. ان تمام گھر والوں کو جانتا ہوں، کبھی وہ نماز نہیں پڑھتے لیکن مسجد بنا لی ہے. کس کے لیے بنائی ہے؟ تو ہم نے دین کے ساتھ جو مذاق کیا ہوا ہے، ہمارے علماء کرام دیکھ لیں، وہ ان باتوں کا ذکر نہیں کرتے. ایسے لگتا ہے کہ ہم کہتے ہی عید پڑھ کے مولوی صاحب نے کوئی خطبہ دیا، اس کے اندر کیا پیغام ہے. جب مجھے نہیں سمجھ آئی کہ اس میں میرے لیے کیا پیغام ہے، تو جو وہاں لاکھوں لوگ بیٹھے تھے، میں کہتا ہوں مجھے دین کی شغف بھی ہے، میں نے دین کو سمجھا ہوا بھی ہے، مگر مجھے تو اس خطبے میں کوئی پیغام نہیں تھا میرے لیے. یہاں سے لے کر بیت اللہ تک کوئی امام اگر
پیغام دینا چاہے خطبے میں تو اس کا مقام جیل ہوتا ہے. یہ کعبۃ اللہ میں، یہ مسجد نبوی میں. یہ آج نہیں ہے، 1400 سال بھی یہ کام شروع ہو گیا تھا کہ مسجد نبوی سے دین کا پیغام جو ہے وہ نہ دیا جائے. اپنی ضرورتیں پورے کرنے کے لیے خلیفۃ المسلمین کا نام وہ پیغام دینا کی کوشش کی ہم نے. اور جو خلفائے راشدین تھے انہوں نے تو یہ نہیں کیا. تو اب کس چیز کو، کس کو روئے؟ قرآن حکیم بڑا واضح ہے، حدیث کی کتابیں، سیاستہ کی کتابیں اور حضرت علی کی ساری کتابوں میں لکھا ہوا ہے یہ آپ کا رستہ ہے. اس میں ہم نہیں چلے، سیدھی سی بات ہے. تو دھکے بھی کھاتے پھرتے ہیں. پر آج میں واپس آ رہا ہوں کہ ہمارے ملک میں جو دنیا کے رہن سہن طریقہ ہے، چلو اتنے ہی ہم سیکھ لیں. وہ طریقے بھی ہم نہیں سیکھ سکے. جو ہندو سیکھ گیا ہے، جو یہودی سیکھ گیا ہے، جو عیسائی سیکھ گیا ہے، جو خدا میں یقین نہ رکھنے والی قوموں نے رہن سہن کے طریقے سیکھ لیے ہیں، ہم نے نہیں سیکھے. کیا ضرورت ہے اتنا تفاوت، اتنے فاصلے، ایک جنرل کو ایک سپاہی کو؟ پاکستان کے غریب ملک کو اور جو ہماری تنخواہیں ہیں، چونکہ اب یہ بجٹ کا زمانہ ہے. میں تو 30 سال بجٹ پر سپیچ کرتا رہا ہوں اور اس میں ہمیشہ جو بات کر سکتا تھا تو میں نے کی ہے. لیکن کیا وہ بھی ایک بس مولوی کا واز ہی ہوتا تھا، لوگ سن لیتے تھے، ہم سنا کے آ جاتے تھے. بجٹ سپیچز کیا ہے؟ یہ اور جو رہن سہن کا طریقہ قوموں نے سیکھا ہے، ہم نے اس کی نقل کرنی ہوتی ہے. بجٹ کوئی ہم انصاف کر سکیں اپنے ملک کے لوگوں سے، وہ لوگ جن کو اقتدار مل جاتا ہے. قرآن نے بھی کہا ہے، اللہ نے بھی کہا ہے کہ جن کو میں اقتدار دیتا ہوں پھر وہ اللہ کے نظام کو نافذ کرتے ہیں. یا تو وہ اپنے حکم کا نظام نافذ کرتے ہیں. دیکھیں یہ ایک اب 25-26 کروڑ کی یہ قوم ہے، اس میں وہ اور بہت طاقتور قوم ہے. اب تھوڑا چھوٹا حصہ یہ مسئلہ آیا ہے تو یہ اس سے بھی پہلے سے بھی بہت بڑی قوم بن کے ابھری ہے پاکستانی. یہ جو 2-3 دن کی جنگ تھی انڈیا سے، پاکستانی قوم
جو ہے سر فخر سے بلند کر کے کھڑی ہے. ہمارے جرنیل، ہمارے لوگ، ان کو نوازشات بھی ہم کر رہے ہیں. یعنی ان کی ایک سیکنڈ نہیں لگا ہم نے ان کو فیلڈ مارشل بنانے میں. اور اب کہتے ہیں جی کہ ہم فلاں جو ہے اسکواڈرن انہوں نے ان کے سر پہ جاتا ہے. تو اب چیزیں چونکہ نکل کے سامنے آ گئی ہیں، ان کو بھی القابات سے اور ان کو بھی نوازا جائے گا. وہ جنہوں نے مال کمانا تھا وہ لے بیٹھے. وہ بیچارے جنہوں نے جہازوں کو گرایا ہے ان کے بارے میں آپ کہتے ہیں ہاں جی ہاں اصل میں وہ فرانس کارٹر جو ہے نا اس نے جو طیارے مارے ہیں انڈیا کے. ہمیں تو کچھ پتہ نہیں ہے. یہ باتیں کہتے ہیں وہ واضح ہو جائیں گی، چند دنوں میں سامنے ہوگی. ہم کسی چیز میں تو ڈنڈی نہ ماریں. جیت کے اندر بھی ڈنڈی، ہار کے اندر بھی ڈنڈی. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے نا. یہ اگرچہ اب ہم اس کی مثال بھی نہیں دے سکتے، لیکن انڈیا نے جو ہے جو وہاں جس نے جنگ جیتی مشرقی پاکستان میں، اس کا کورٹ مارشل کیا، انہوں نے سزا دی اس کو. کسی اور ایشو پہ، لیکن دیکھیں ہم تو پوچھتے نہیں ہیں. ہمارا تو جو کمانڈر ان چیف ہوتا ہے اس کو فوری طور پر ہم نے ہار پہنانے ہوتے ہیں اور مبارکبادی میں پاکستان کو تحفہ بنا کے پیش کر دیتے ہیں اس کی خدمت میں. اب وہ جو اس کی مرضی ہے اس ملک کے اوپر بادشاہت کرے 10 سال 20 سال 40 سال. میں کہتا ہوں جو حقدار ہے اس کو حق دے دو، جو نہیں ہے اس کو دیتے رہو گے. مجھے کوئی فیلڈ مارشل بن گیا ہے یا عاصم منیر تو مجھے کوئی اعتراض بھی نہیں ہے، لیکن اس ملک کو اس مرحلے سے گزر کر کندن بن کے ہر چیز میں دیکھنا چاہیے تھا کہ ہماری معیشت سٹیبل ہے، اس میں سٹیبلٹی کیوں نہیں آتی. کہ کبھی ہم 26 فیصد ترقی کر رہے ہوتے ہیں، کبھی کہتے ہیں 10 تک چلے جائیں گے، پھر پتہ چلتا ہے کہ 1.5% بھی نہیں ہے. تو یہ سٹیبلٹی کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ جو ہی ہم تھوڑا سا سٹیبل ہوتے ہیں وہ شکرے آ جاتے ہیں. شکاری وہ پھر شکار کرتے ہیں، ہمیں پوری قوم کو شکار کرتے ہیں. پھر قوم مانگنے کے لیے جاتی ہے اپنے مسلمان بھائیوں کی طرف سے، دے جا سخیا رائے خدا تیرا، اللہ بوٹا لائے گا. تو یہ کہاں ہے دے جا سخیا رائے خدا تیرا، اللہ بوٹا لائے گا. ہمیں اس سے ہماری جان قوم نے تو بارہا اپنا ووٹ دے کے
اس قسم کی قیادت کو سے جان چھڑوائی ہے. اور یہ ملک دنیا میں عجیب ملک ہے جس میں جنرل ہی جنرل ہیں، جس میں فیلڈ مارشل ہیں. اللہ کا کرم ہے. یہ بد نصیب قوم تو نہیں ہے، لیکن جو لوٹنے والے ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، اور لوٹنے والی یہ قوم ہے جس کو بار بار لوٹا جاتا ہے. یہ بڑے بجٹ آپ کا آ رہا ہے، ایک دفعہ پھر آپ کو لوٹا جائے گا، ٹیکس بڑھا دیے جائیں گے، اور پھر ہر ایک وزیر اعلیٰ وزیر اعظم کہے گا جی اس دفعہ یہ ٹیکس فری بجٹ ہے. ٹیکس فری بجٹ آ جائے گا اور اس کے تیسرے دن پھر ٹیکس لگ جائے گا، تیل مہنگا ہو جائے گا، کھانے پینے کی چیزیں اور مہنگی ہو جائیں گی. پاکستان پھر اپنا کشکول اٹھائے گا اور مانگنے کے لیے چلا جائے گا. 1 سال مانگتے رہیں گے، پھر آپ بھی زندہ، شاد بھی زندہ، صحبت باقی. اگر یار زندہ رہے تو صحبت ہوگی، یار زندہ تو صحبت باقی.